آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایمانی بھائیوں، کل آپ حضرات نے سورہ یونس کا تعارف سنا، اس کے مضامین کی کچھ موٹی باتیں سنی۔ آج سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے، 12واں پارے کا ابتدائی حصہ، تقریباً اس کے ایک ربع کو چھوڑ کر اس سے پہلے کا حصہ، بس اسی کے مضامین کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے اور کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود وہ سورت ہے جس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست فرمایا شیبنی ہود و اخواتہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں سفید بال دیکھے تو حیرت سے عرض کیا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود میں وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آقا مدنی نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے تفصیلی ذکر ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر شعیب علیہ السلام کا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس میں وہ کون سی بات ہے جس کی بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان صورتوں کے اندر جو قوموں کی نافرمانی کے واقعات آئے ہیں اور اتنے لمبے عرصے تک انبیاء کرام کی دعوت دینے کا ذکر آیا ہے، اس تذکرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اثر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہیں، اور دعوت بھی اس طریقے سے کہ نہ رات کا کوئی وقت چھوڑتے ہیں نہ دن کا کوئی لمحہ چھوڑتے ہیں، اور قوم کا یہ حال ہے کہ جتنی زیادہ محبت اور پیار کے ساتھ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے اتنے ہی زیادہ وہ نافرمان ہوتے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بعد جو قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے غمگین ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ میرے طریقے کو تم بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، میرا طریقہ جیسا کا ہے ویسا ہی قیامت تک رہے گا۔ کیونکہ جب کسی قوم کی نافرمانی کی انتہا ہوتی تھی اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے غمگین و حزین ہیں اور دل برداشتہ ہیں، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں،
آپ سن چکے کہ جب آپ طائف سے واپس تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ معلوم کیا ہے کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھ لو، اگر میرے حبیب کہیں تو اس قوم کو ملیا میٹ کر دو۔ اور پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ میرے ذمے پہاڑوں کا نظام ہے، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکراؤں جس کے بیچ میں طائف کی ساری وادی پس جائے اور اس کی چٹنی بن جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ مہربان بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سورہ یونس کا کل آخری آیت آپ نے سنی امام صاحب سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اے ساری دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس میرے وہ مہربان نبی آ چکے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے۔ مشقت میں تم پڑو، مصیبتیں میں تم پڑو، جہنم کا ایندھن تم بنو، لیکن اس کی وجہ سے غم ان کو ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے غمگین ہیں کہ شاید میری قوم نہ مانے اور اس کے بعد اللہ کی وہی پرانی سنت حرکت میں آئے اور ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اس وجہ سے آپ غمگین ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور بعض حضرات نے اس طرف اشارہ کیا ہے، ہمارے قریب کے بڑے علماء میں سے حضرت مولانا سید ابوالحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ میں ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس سورت کی ایک آخری رکوع کی ایک آیت ہے، اس کی جانب اشارہ فرمایا تھا کہ یہی وہ مضمون ہے جو اس آیت میں آیا ہے، جس کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہاں وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا، ترجمہ یہ ہے کہ پھر ان تمام ہلاک شدہ بستیوں میں کوئی ایسا انسان کیوں نہیں ہوا کہ جو ان کو سمجھاتا؟ سب کے سب گمراہی کے راستے پر چل پڑے، سب کے سب تباہی اور بربادی کے راستے پر چل پڑے۔ کیا ایک بھی کوئی عقل مند انسان نہیں تھا؟ کیا ایک بھی ذی ہوش انسان نہیں تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ تباہی آ گئی؟ وہ اپنی قوم کو تباہی سے کیوں نہیں بچا سکا؟ گویا یہ کھٹکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر وہ آدمی جس کو اللہ نے عقل و دانش عطا فرمائی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کو تباہی اور بربادی سے بچائے۔ اور اگر وہ تباہی اور بربادی سے قوم کو نہیں بچا سکا اور اس کے باوجود قوم ہلاکت کی طرف جاتی رہی، اس کے دیکھتے ہوئے، تو پھر اس کی عقل کے اوپر مات پڑے، اسی کی عقل کے اوپر رونا ہے۔ مولانا فرماتے تھے یہی وہ مضمون ہے کہ عقل و دانش والے لوگ ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ تباہی کی طرف چلے گئے۔ اور ایسے بعض الفاظ بھی احادیث میں آئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر آئے ہیں، ابھی یہ مضمون بعد کا ہے، مکہ والوں سے آپ کی ایک صلح ہوئی تھی اور آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے مگر انہوں نے روک دیا تھا۔ صلح یہ ہوئی تھی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں۔ جب آپ آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئے، مکہ کے مشرکوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے دشمنوں کو مکہ میں گھومتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر چونکہ معاہدہ کر چکے ہیں اس لیے ان پر حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم مکہ میں نہ رہیں اور دور دراز پہاڑوں پر چلے جائیں۔ ان پہاڑوں پر جانے والے لوگوں میں سے حضرت خالد ابن ولید بھی تھے جو تب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ جب خالد ابن ولید واپس لوٹے، مسلمان مکہ سے نکل گئے، تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ جب حرم میں داخل ہوں گے تو میرے لیے تو بطور خاص نام لے لے کر بددعائیں کر رہے ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ ہے ابھی زندہ، وہ کدھر ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس کے بھائی نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو کیا سوچ رہا ہے ان کے بارے میں؟ مجھ سے ملاقات ہو گئی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مجھ سے جو پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ نے یہی فرمایا کہ خالد کہاں چلا گیا، خالد کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا کہ اس نے آپ کا مکہ میں آنا برداشت نہیں کیا اور وہ پہاڑوں پر چلا گیا۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی خالد کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ خالد جیسے ذہین لوگ اللہ کے دین کو سمجھیں۔ وہ خالد جس نے جنگ احد کا پانسا پلٹا اور جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کیا، اتنے لوگوں کے قتل کا ذمہ دار بنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت کے شہید کرنے کا سبب بنا، اس خالد کے لیے آپ فرما رہے ہیں الم یأن لک یا خالد ان تفہم، الم یأن لک یا خالد ان تعقل، اے خالد کیا ابھی تیرے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ تو عقل سے کام لے؟ کیا ابھی تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ تو سمجھ سے کام لے؟ ان روایتوں کی بنیاد پر اس بات کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس آخری آیت میں ہی وہ مضمون ہے۔ اللہ کرے کہ اس مضمون کو آپ سمجھیں۔ وہ آیت تو میرے ذہن سے ہی نکل گئی، آخری رکوع کی آیت ہے کہ ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے جن کو اللہ نے عقل و دانش دی تھی، جو اپنی قوم کو تباہی سے بچاتے۔ گویا ہر وہ شخص جس کو اللہ نے عقل و فہم عطا فرمائی، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ دیکھے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، وہ اپنی قوم کو بچائے۔ اب سورت کے مضامین پر آ جائیے اور یہ دیکھیے کہ رب کائنات بتانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی دعوت کا انداز ایک ہی تھا، اور تمام انبیاء کرام ایک ہی دعوت دیتے تھے، اور دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شروع سے لے کر آج تک ایک ہی دین رہا ہے۔ دین وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام چھوڑ کر گئے۔ تمام انبیاء کرام ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے، وہ کوئی نیا دین کھڑا کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، بلکہ پہلے دین کے اندر لوگ جو جہالت کی باتیں گھساتے تھے، بس وہ باتیں نکالتا تھا اور اس کے بعد اصل دین کو نکھار کے ان کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ میں ان میں سے چند موٹی باتیں بتاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دین ابراہیمی میں سے جو کچھ مکہ والوں کے پاس بچ گیا تھا، ان میں سے ابھی حج بھی باقی تھا، نماز بھی تھی، لیکن نماز کا تو آپ صبح سن چکے کہ نماز کا مطلب ان کے ہاں کیا تھا؟ خالی حرم میں جا کر تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مگر حج کرتے تھے، باقاعدہ طور پر طواف بھی کرتے تھے، ایسے ہی جیسے آج طواف کیا جاتا ہے، طواف زیارت بھی، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کرتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، عرفات سے واپس بھی آتے تھے، منی بھی جاتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، مگر اس میں جہالتیں کیا آئی تھیں دیکھتے جائیے گا۔ طواف کرتے تھے مگر ننگے ہو کر کے کرتے تھے۔ خاص مکہ کے لوگ تو کپڑے لگا کر کرتے تھے، لیکن وہ بڑے مکار تھے، انہوں نے دیہاتیوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ان کو کہا کہ تم تو پاپی ہو، تم اپنے کپڑوں میں کیسے حج طواف کر سکتے ہو، تمہیں ہمارے کپڑے لینے چاہیے اور ہم سے کرائے پر کپڑے لو، مگر جن کے پاس پیسے نہیں، کہا وہ ننگے ہو کر کے طواف کر لیں۔ تو رسم چل پڑی پھر آخر ننگے ہو کر طواف کرنے کی، اس کو نکالا گیا۔ فرمایا نا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر جگہ پردے میں رہو، کپڑے لگاؤ، خاص طور سے جب مسجد میں جاؤ تب تو زیادہ ہی زینت اختیار کرنے اور کپڑے لگانے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھ جائیے گا، مکہ کے مشرکین نے ایک اور فراڈ داخل کیا، ایک اور جہالت داخل کی۔ وہ کہتے تھے کہ عرفات تو وہ لوگ جائیں گے جو گنہگار ہوں، وہاں جا کر کے توبہ کریں اور گناہوں سے توبہ معافی مانگیں، ہم تو نبیوں کی اولاد، ولیوں کی اولاد، پیروں پیغمبروں کی اولاد، ہمیں کیا ضرورت ہے عرفات جانے کی۔ وہ مزدلفہ جاتے تھے اور وہیں سے ہو کر کے واپس آ جاتے تھے۔ قرآن کریم نازل ہوا فَأَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جاؤ وہاں سے لوٹ کر واپس آؤ جہاں سارے لوگ جاتے ہیں، اب سب اکٹھے ہو کر کے توبہ کرو، تم تو سب سے بڑے پاپی ہو، کیا بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان بھی صحیح کرتے تھے، لیکن صفا اور مروہ یادگار تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، مگر آج انہوں نے کیا کر ڈالا تھا کہ صفا کے اوپر ایک بت رکھ دیا تھا، مروہ کے اوپر ایک بت رکھ دیا تھا۔ جب صفا کے اوپر آتے تھے اس کو چوم لیتے تھے، مروہ پر جاتے تھے اس کو جا کر چاٹ لیتے تھے۔ چنانچہ آخری حج کے موقع پر اور عمرۃ القضاء کے موقع پر جب صحابہ کرام کو عمرہ کرنے اور حج کرنے کا موقع آیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا موقع آیا، تو صحابہ کو یہ خلجان پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جہالت کے دور کی یادگار ہے۔ اس پر قرآن نازل ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔
فرمایا صفا اور مروہ کے اوپر بت تو ان مشرکوں نے رکھے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو وہ اللہ کی خاص یادگاروں میں سے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت میں ایک بندی نے یہاں دوڑ لگائی تھی، یہ تو اس کی یادگار ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں کا مطلب یہاں تھا کہ اس پر ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ یہ ساری جہالتیں تھیں، لیکن یہ سب جہالتیں نکالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصل حج کو برقرار رکھا۔ یہی کام سارے نبی کرتے تھے۔ اب ان قصوں میں آپ یہی دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے مکہ کے مشرکین جو جہالت آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، وہ وہی جہالت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے کی گئی، حضرت ہود علیہ السلام سے کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام سے کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی سنیے، سب سے پہلے جو نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا ہوں۔ اور یہ وہ نعرہ ہے جو سارے نبی لگاتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے، اور نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے نہیں کہا، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس رب کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام سے کہلوائی گئی، اور بالکل بعینہ ہی یہی بات اور یہی الفاظ سورہ انعام کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوائے گئے۔ قل، آپ فرما دیجئے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، آپ ان سے کہہ دیجئے نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا انی اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ تین باتیں نوح علیہ السلام سے بھی کہلوائی گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور قرآن میں نازل ہو رہی ہیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ بتانا کیا مقصد ہے کہ جہالت ہر دور کے اندر ایک ہی رنگ میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رنگ میں ہوتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتا تھا تو لوگ اپنے فراڈیوں کے اوپر اس کو قیاس کرتے تھے۔ وہ جیب کترے، وہ جیب کاٹنے والے فراڈی جو لوگوں کو بدھو بناتے تھے کہ جو ہم سے وابستہ ہو جائے گا وہ تو مالا مال ہو جاتا ہے، جس پر ان کا ہاتھ پڑ گیا بس اس کے کہنے ہی کیا، اس کے ہاں تو دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ فرمایا نانا، نبی اس کے لیے نہیں آتے، نبی سب سے بڑی دولت دینے کے لیے آتے ہیں، صراط مستقیم کی۔ ہم نمازوں میں 5 مرتبہ نہیں مانگتے دن میں، اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ بندوں مانگتے کیا ہو؟ کوئی کوٹھی مانگے، کوئی کار مانگے، کوئی بگلہ مانگے، کوئی نوکری مانگے، کوئی دکانداری مانگے، کوئی کاروبار مانگے، یہ مانگا گیا؟ بولو۔ فرمایا نا، یہ تو دنیا کے کمینوں کو بھی دیتا ہوں، یہ تو دنیا داروں کو دے چکا ہوں، بہت دنیا داروں کو مل چکا۔ اور اسی صورت کے اندر ایک جگہ فرمایا من یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ فرمایا جو دنیا مانگتا ہے اور دنیا کی زینت مانگتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے سارے عملوں کا بدلہ یہی دنیا میں دے دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، پورا دے دیتے۔ ففتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، کھو مزے مارو۔ اس لیے کہ جس بکرے کو ذبح کرنا ہوتا ہے، قربانی لگانا ہوتا ہے، اس کو مالک کیا کہتا ہے کہ کھلا دو اس کو جو کھاتا ہے، پلا دو اس کو جو پیتا ہے۔ یہ تو کمینہ مال دنیا داروں کو ملتا ہے، یہ تو یورپ والوں کو بھی مل چکا ہے، پھر اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ کیا اللہ سے نماز میں یہی مانگنی دنیا؟ فرمایا نا،
اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہ نعمت ہے جو انبیاء کرام دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن چونکہ لوگ وہ بیوقوف بنے ہوتے ہیں دنیا کے فراڈیوں کی وجہ سے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی بھی یہی اعلان کرنے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب سبحان اللہ آ گئے، اب آپ کا دین قبول کیا، اب بتائیے کہ نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی، اب بتائیے کہ مال ملے گا نہیں ملے گا، بینک بیلنس کتنا ہوگا، بلال کا گھر کب مال سے بھر جائے گا؟ فرمایا نا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے میرے پاس یہ دنیا کے اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں تو صراط مستقیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور سنیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، آپ فرما دیجئے میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ نوح علیہ السلام سے بھی کہلوایا گیا، سارے نبیوں سے کہلوایا گیا، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا گیا۔ کیوں یہ بات کہلوائی گئی؟ اس لیے کہ شیطان نے دماغوں کو بھر دیا تھا کہ جو کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، جو کوئی اس طرح کا درویش بن جاتا ہے، پھر غیب کے خزانے کھل جاتے ہیں، وہ غیب جانتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ کس کی گائے بچڑا دے گی، کس کی گائے بچڑی دے گی، اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ کس کو کاروبار میں کتنا نفع ہوگا، کس کو سٹے میں نفع ہوگا، کس کو جوئے میں نفع ہوگا۔ فرمایا نبی اس کے لیے نہیں آتے، نبی وہ بتاتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اور ابھی سورہ اعراف میں پیچھے آپ پڑھ چکے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے نا اگر میں غیب جانتا پھر میں خیر ہی کو لیتا رہتا، پھر کبھی مجھے نقصان نہ ہوتا۔ حالانکہ مجھ سے کہا گیا، کچھ فراڈی آئے، کہا کہ ہمارے یہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ ہمارے یہاں ایک تبلیغ کرنے والی جماعت بھیج دیجئے، اور میں نے 10 لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے 10 کے 10 کو شہید کر دیا فراڈیوں نے۔ ایک دوسرا ٹولہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ فرمایا قُلْ لَا وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں جانتا ہوتا تو ان کو جان بوجھ کر کے قتل کرواتا، کچھ تو عقل سے کام لو۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور آخری جملہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی نبوت کا اعلان کرتا تھا لوگوں کے ذہنوں میں وہی بخش اور وہی پرانے قسم کے وہ فراڈی ذہن میں آتے تھے کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو شادی نہیں کریں گے، بیاہ نہیں کریں گے، جنگلوں میں جھوپڑی بنا کر کے رہیں گے، اور پھر وہاں پر لوگوں کا مال لوٹیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے ان کا مال حاصل کریں گے۔ پھر وہ آدمی جو نکاح بھی کرے، بیاہ بھی کرے، شادی بھی کرے اور کاروبار بھی کرے، اور مکہ کے پہاڑوں میں بکریاں بھی چرائے اور شام کے بازاروں میں سامان بھی بیچ کر آئے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مکہ کے کافروں نے کہا، قرآن نے اس کو نقل کیا، کیا کہتے تھے؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ما لهذا الرسول، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، رسول تو وہ ہونا چاہیے تھا ہواؤں پر اڑتا ہوا ہو، دریاؤں کے اوپر مسلح ڈال کے نماز پڑھتا ہو، نہ کبھی کھائے نہ کبھی پیے۔ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور یہ تو بازاروں میں جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، فرمایا میں نے تم سے کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے تو تم سے کہا کہ میں تمہاری طرح کا کاروبار کرنے کے اعتبار سے، تم کو دعوت دینے کے اعتبار سے ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، اور جن چیزوں کی تم کو ضرورت ہے ان کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ فرشتوں کا مقام بڑا ہے، حالانکہ فرشتے تو میرے گھر کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ تم میرا مرتبہ گھٹا رہے ہو کہ بڑھا رہے ہو؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ آئے ہائے، نوح علیہ السلام نے پھر کس طرح دعوت دی؟ یہاں تو نہیں، سورہ نوح کے اندر قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا۔ کیسے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے تیری قوم کو، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو، تیرے بندوں کو تیرا دین پہنچایا، اور کیسے پہنچا؟ لیلا ونہارا، نہ رات چھوڑا نہ دن، رات تو رات بھی گیا، دن بھی گیا، جب بھی میں گیا ان کے بعد جو موقع دیکھا اسی وقت میں تیرے بندوں کو دین کی دعوت دی، اور کتنے عرصے تک دیتا رہا؟ بولو،
بولو نا. ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں, جناب ہم نے 3 دن بھی لگا لیے, 10 دن بھی لگا لیے, مگر ابھی محلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لقد لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. اللہ فرما رہا ہے, اللہ گواہی دے رہا ہے, فرمایا 1000 سال تک اسی طرح دعوت دیتے رہے, صرف 50 سال کم. کتنے ہو گئے؟ 950 سال تک اس طرح دعوت دی. تو اس کے بعد جواب کیا ہے؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. قوم کا جواب کیا ہے؟ اے نوح علیہ السلام, بہت جھگڑا کیا تو نے ہم سے, اور حد سے زیادہ جھگڑا کر لیا, اب فیصلہ کروا بس سیدھا, ہم زیادہ تیری تقریر نہیں سننا چاہتے ہیں. اللہ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے, کدھر ہے وہ عذاب؟ وہ نازل کیوں نہیں کرواتا ہے تو؟ اور اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. جب بھی کسی نبی سے یہ کہا جاتا ہے کہ عذاب کیوں نہیں لاتا, نبی اس کے جواب میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا اب آیا عذاب. ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں دوسرے کو دھمکی دینے کے لیے, اچھا اب دکھاؤں میں تجھے میں کون ہوں, اب آیا عذاب. کہا نا. نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارا کام تو صرف تمہیں بات پہنچانا ہے, عذاب نازل کرنا نہیں ہے. اور رب کائنات کا کام ہے, وہ نازل کرے یا نہ کرے, وہ تمہیں سزا دے یا نہ دے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قال انما یاتیکم بہ اللہ قال انما یاتیکم بہ اللہ. فرمایا نہیں, اس عذاب کو تمہارے اوپر لائے گا کون؟ اللہ لائے گا, کوئی دوسرا نہیں لا سکتا ہے. آ گیا پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ, اور سورہ نوح کے اندر آیا کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا یا نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اے نوح علیہ السلام اب تیری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا, الا قد آمن, بس جو لا چکے وہ لا چکے, اب آئندہ لانے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر نوح علیہ السلام نے دستے سوال دراز کیا, ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے, لیکن کتنے سال کے بعد؟ 950 سال کے بعد. کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ اب ان میں سے کوئی بستا ہوا زمین پر مت چھوڑ. کیوں؟ اگر تو ان کو چھوڑے گا ولا یلد الا فاجرا کفارا, ایسے بدبخت ہیں جو آئندہ کوئی پیدا ہوگا وہ بھی ایسا ہی تیرا نافرمان ہوگا, ایسا ہی ناشکرا ہوگا. اب تو ان کو اپنی زمین کو ان ناپاکوں سے پاک کر دے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو انسانوں کو توحید پر چھوڑ کر گئے تھے. ایک سوال پیدا ہوا کہ شرک کہاں سے آیا؟ فرمایا شرک کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے قوم کے بڑے 5 بزرگوں کا انتقال ہوا. لوگوں نے ان 5 بزرگوں کے قریب ایک عبادت خانہ بنایا تاکہ جب بھی ان بزرگوں کی قبروں پر آئیں ان بزرگوں کی یاد آئے اور پتہ چلے یہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی ویسی اللہ کی عبادت کریں. اور پھر وہاں عبادت کرتے رہے. لیکن ایک زمانہ گزرا, اس کے بعد وہاں عبادت کرنے کے بجائے ان بزرگوں کو پوجنے لگ گئے, اور ان 5 بزرگوں کا ذکر بھی کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. ان کے دور میں یہ 5 بڑے تھے جن کو لوگوں نے اب خدا سمجھ رکھا تھا, اور ان کے بڑے وڈیرے کیا کرتے تھے؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. ان کے قوم کے کھڑپینچ وہ کہتے تھے لوگوں نوح علیہ السلام کی وجہ سے کہیں اپنے خداؤں کو چھوڑ ہی نہیں دینا, اور اگر کوئی چھوٹا موٹا چھوڑ دیا یہ 5 بڑے تو چھوڑنا ہی نہیں. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. کتنے ہو گئے بھائی؟ 5. ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں. بس آ گیا فیصلہ اللہ کی طرف سے. فرمایا نوح علیہ السلام کشتی بنا, اور کشتی بنائی جانے لگی, اور خشکی کے اندر کشتی بن رہی ہے. نوح علیہ السلام رہتے کہاں تھے؟ کہیں آپ کے ذہن میں ہے؟ عراق میں رہتے تھے, عراق کے وسط میں رہتے تھے. کس خاص جگہ میں وہ تو کوئی متعین تاریخ میں نہیں, لیکن عراق کا علاقہ تھا. خشکی کے اندر کشتی بنا رہے ہیں, لوگوں نے مذاق اڑانی شروع کی, اور مشہور ہے نا کہ اس کے اندر غلاظت کرنی شروع کی کہ نوح کیا کر رہا ہے, پاگل ہو گیا ہے, خشکی میں کہیں کشتی چلتی ہے. مذاق اڑاتے, اس پر غلاظت کرنے لگے. پھر ان کو ایک بیماری لگی جس بیماری میں اس غلاظت کے سوا کوئی اور دوا کام نہیں کرتی تھی. وہ غلاظت ملنے لگے, جو کل کر کے آئے تھے اب اپنے جسموں پر ملتے تھے. قرآن میں ایسا کوئی ذکر تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ایک اشارہ ہے. ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. فرمایا آج تم ہماری مذاق اڑاتے ہو, ان قریب ہم تمہاری مذاق اڑائیں گے. کما تسخروا منا, جیسا کہ تم ہماری مذاق اڑاتے ہو.
اور سارے ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا نا، فرمایا قیامت کے دن میں موقع دوں گا، ایمان والے جنت میں جائیں گے اور میں ان سے کہوں گا یار نظارہ کرو جہنمیوں کا، اور وہ کہیں گے ارے جہنمیوں، حضرت بلال کہیں گے امیہ سے، وہ بلال تو مجھے گھسیٹا کرتا تھا، اس کی مذاق اڑائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، مسلمانوں اب تم ہی بتاؤ کہ پورا بدلہ مل گیا کافروں کو کہ نہیں ملا؟ تمہارے دل ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اوہ پھر قرآن پاک نے ایک عجیب نقشہ پیش کیا۔ کون سا نقشہ؟ وہی نقشہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے وقت میں آیا تھا۔ آپ تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح آپ کا چچا ایمان لے آئے، آپ نے فرمایا چپکے سے میرے کان میں سنا دو، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا۔ مگر چچا نے جب ایمان قبول نہ کیا تو قرآن کریم نازل ہوا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے ہدایت بھی میرے قبضے میں، عزت بھی میرے قبضے میں، ذلت بھی میرے قبضے میں، بادشاہی بھی میرے قبضے میں۔ کبھی اکٹھی کر کے ان آیتوں کو پڑھیں نا آپ، کیسے کہتا ہے یخلق ما یشاء ویختار ما یشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا یہدی من یشاء ویضل من یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء من یشاء من یشاء۔ جس کو میں چاہوں اس کو دوں۔ آپ کہاں کون ہوتے ہیں دینے والے؟ فرمایا نہ، آپ نہیں کسی کو ہدایت دے سکتے، ہدایت میں دوں گا۔ اور اصل میں اللہ کو بتانا کیا مقصد ہے؟ آپ کے حبیب نے تو جو مانگا وہ ملا، پھر آج کیا دکھانا مقصد ہے؟ یہ دکھانا مقصد ہے کہ ہدایت کے لیے طلب کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اپنی طلب نہیں ہوگی تو پھر کوئی کہے کہ اتنا بڑا پیر مگر اس کی صحبت میں اتنا عرصہ رہا تو پھر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی، کوئی کہے اتنا بڑا بزرگ مگر اس کی اولاد گمراہ، فرمایا نہ، ہدایت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ملتی کس کو ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جب خود نہ چاہے تو ابو طالب کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے پھر ان کے انتقال پر فرمایا نا، جب تک میرا رب مجھے منع نہیں کرے گا تب تک میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو پھر قرآن نازل ہوا، ما کان لنبی ان یستغفر ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین۔ آیت ذہن میں نہیں آ رہی، اوپر سے آیت ہے سورہ توبہ کی، التائبون العابدون الحامدون، اسی کے آگے کی آیت کو حافظ نہیں ہے۔ ہاں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اصل میں والذین آمنوا مجھے آ نہیں رہا تھا ذہن میں سوچتا پیچھے واحد آگے یستغفروا جمع کیوں ہے؟ ما کان للنبی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ فرمایا اب قیامت تک ایک ضابطہ سنو، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مرنے والے ایسے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرے جو شرک کے اوپر مر گئے ہوں، ولو کان اولی قربا، اگرچہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار نہ ہوں۔ یہاں یہی نقشہ پیش آیا، وقال نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وہو معزل، اور وہ قریب میں کھڑا ہوا ہے کنارے پر، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے سوار ہو جا، مت کافروں کے ساتھ جا، آج تک تو نے کفر کیا، مجھے ستایا، او کمبخت آج تو آجا کشتی میں بیٹھ جا، نہیں بیٹھا تھا۔ اور یہ بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹا کیا دیتا ہے کہ میں چڑھ جاؤں گا جودی پہاڑ کے اوپر، یعصمون من الماء، جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں آج کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے الا من رحم، مگر جس کو اللہ بچائے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، حال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ ہائے کیا چیز ہے موت! اوہ کھیل کتنوں کے پچھاڑے موت نے، پیل تنہا تھی پچھاڑے کتنے موت نے، کیا کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تنہا تھی پچھاڑے کتنے موت نے۔ موت کیا چیز ہے؟ وہ کنعان جو کہتا تھا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، ابھی یہ بات چل رہی تھی، ایک زور کی پانی کی لہر آئی، وہ گیا کنعان، ہائے ہائے۔ اور باپ، ہائے ہائے، ماں کی شفقت، باپ کی محبت جوش میں آئی۔ قال نوح یا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام دستے سوال دراز کرنے لگے، اے اللہ، کنعان میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں میں سے کوئی غرق نہیں ہوگا، اور کنعان غرق ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا
بچہ ہے وانت احکم الحاکمین اور تیرے اوپر تو کسی کی حکومت چلتی نہیں، پھر یہ کیا چکر ہے، یہ غرق کیوں ہو رہا ہے؟ اور ڈانٹ آ گئی، فرمایا مت دعا مانگو اس کے لیے، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، نو یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا وہ کام نہیں جو آپ کا کام ہے۔ تو نوح علیہ السلام اور گھبرا گئے، اے اللہ انی استعیذک، تجھ سے مانگتا ہوں کہ آئندہ کہیں ایسی غلطی کر بیٹھوں کہ جو تجھ نہ چاہے اس کے لیے دعا کروں۔ اوہو، جس کو اللہ ہدایت نہ دے، جو خود نہ چاہے اس کو اللہ نہیں دیتا، اور جس کو اللہ نہ دے اس کو پھر ساری کائنات مل کر بھی ہدایت یافتہ نہیں کر سکتی، اس کا بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ اور یہیں وہ آیت نازل ہوئی جس کے لیے میں نے آپ کو ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ اس سارے واقعے کو قرآن کریم نے کس طرح بیان کیا اور سمیٹا کیسے؟ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اتنے بڑے قصے کو بڑے بڑے رائٹر قلم اٹھائیں لکھے، قرآن نے اتنے میں بیان کر دیا، پورا قصہ بیان ہو گیا۔ اور یہی وہ موقع تھا جو کسی عرب نے کوشش کی تھی قرآن کا مقابلہ کرنے کی، لیکن جب یہ اس آیت پر پہنچا نا تو اپنا قلم اس نے توڑ دیا، اس نے کہا اتنے بڑے قصے کو اتنے سے لفظوں میں بیان کر دوں، کیا کسی ہے انسان کی طاقت؟ قیل یا ارض ابلعی ماءک، کہا گیا وہ زمین پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا، بس فرمایا اسی میں سارا قصہ پاک ہو گیا۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن نے قصہ بیان کیا۔ ہود علیہ السلام کون ہیں؟ مشہور یہی ہے، اور تاریخ سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جتنے نافرمان تھے سب کا بیڑا غرق ہوا، اس لیے کہ تب تک ابھی انسان پھیلے نہیں تھے، بس تھوڑی سی دنیا کے اندر تھے۔ انہی کی اولاد آگے پھیلی، انہی میں سے ایک قوم عاد کہلائی، وہ توحید پر قائم تھے، نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن بجتی ہیں شہنائیاں جہاں ماتم بھی وہیں ہوتا ہے۔ انہی گھروں کے اندر، انہی گھروں میں جہاں سے توحید پھیلتی تھی، پھر شرک آیا، پھر وہی برائی کے اندر مبتلا ہوئے، پھر اسی دنیا کے پیچھے پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم کہاں رہتی ہے؟ عرب کے جنوبی جانب، اور یمن سے لے کر تقریباً شام تک پھیلی ہوئی، یمن کا علاقہ بھی ان کا، ایک جگہ قرآن پاک نے ان کی جگہ کا نام لیا احقاف، ریت کے تودوں والا علاقہ، یہ پورے ریگستان جو پھیلا ہوا ہے یہ سارے کا سارا اس قوم کا مسکن تھا۔ کیا ہوا؟ یہ بھی نافرمان ہوئے، ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اور اس میں سے صرف ایک بات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہود علیہ السلام اکیلے، آج ہم کہتے ہیں نا اکثر مفتی صاحب کیا بتائیں، ماحول نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، نبیوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے، اس امت کا ایمان کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ قال انی اشہد اللہ واشہدوا، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ فرمایا ہود علیہ السلام اکیلے اور ساری قوم ایک طرف، اور سب کو پھر للکار کر کے کہا آؤ بیٹھو، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، فکیدونی، کرو میرے ساتھ جو تم کر سکتے ہو، ولا ینتظرونی، اور مجھے تم مہلت بھی نہیں دینا، جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، مل کر کے حملہ کرو۔ اوہو، انی توکلت علی اللہ، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس اللہ پر بھروسہ کر چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ان پر بھی عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا وہ تو سورہ قلم کے اندر اللہ نے بیان کیا نا، کیسا عذاب آیا؟ فرمایا ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا کو بھیجا جو ان کے اوپر مسلط رہی، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا۔ فرمایا وہ بڑے بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے کون ہے؟ ہود علیہ السلام کہتے تھے اللہ کی طاقت، وہ کہتے ہیں اللہ رہتا کہاں ہے، کہاں ہے، آتا کیوں نہیں ہمارے مقابلے میں؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور ہے کون ہے؟ پہاڑوں کو چھیلتے تھے اور اس کے اندر محل بناتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اچھا دیکھو میری کیسی طاقت ہے، سب سے کمزور چیز ہوا میں نے ان کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور پھر کیا، ادھر سے ہوا ایک آدمی کو اٹھاتی ہے کئی میل لے کر ادھر پھینکتی ہے، اس کے گھر کو ادھر سے اٹھاتی ہے کئی میل ادھر پھینکتی ہے۔ 1988-89 میں 1989 میں امریکہ میں ایک طوفان آیا تھا، پتہ ہے ایک کار ایک جگہ سے اٹھی اور 80 کلومیٹر دور جا کر کے پڑی۔
کیا اللہ کی طاقت، ارے اللہ کی طاقت کیا ہوا تھا اڑی میں؟ ایک ذرا سا جھٹکا، 6 سیکنڈ کا جھٹکا، لیکن جو بارڈر کے ادھر تھے وہ ادھر اور جو ادھر تھے وہ ادھر. آئے ہائے ہائے، اللہ کی طاقت کو کہتا ہے من اشد منا، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے. پھر اب پکے ایمان والے بچ گئے، مگر پھر خرابی آئی. کچھ عرصے کے بعد جو یہ خالص ایمان والے بچے تھے، پھر ان کے اندر شرک آیا، پھر ان کے اندر برائی آئی، پھر ان کے اندر دنیا داری آئی. اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام عرب کے شمالی جانب میں ہیں، اور اس وقت میں ان کے ایک بڑے شہر کا نام حجر تھا. ویسے آج اگر آپ یاد رکھیں، اگر اللہ آپ کو کبھی لے جائیں تو مدینہ سے جب آپ تبوک جائیں گے تو راستے میں ایک شہر آئے گا مدائن صالح. مدائن صالح ان کا مرکزی شہر تھا. بس یہی وہ شہر ہے. اسی کے قریب وہ کنواں ہے جس کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور وہیں پر عذاب کی ابتدا ہوئی تھی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے ہوئے اس کنویں کے پاس سے گزرے تھے. یہاں پڑاؤ بھی فرمایا تھا، اور بعض صحابہ نے اس کنویں سے پانی بھر کر کے آٹا گوندھ لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے منع فرما دیا. فرمایا یہ عذاب دیے ہوئے پانی کا آٹا ہے، اس کو مت استعمال کرو. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آ کر سمجھایا، اور قوم نے اس کے جواب میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. لوگوں کا تصور نبیوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے، اور آج ہمارے بارے میں لوگ کیا تصور کر رہے ہیں، کیا اس سے کوئی ہٹ کر ہے. یا صالح قد کنت مرجوا فینا، انہوں نے کہا ہے صالح علیہ السلام ہمیں تو تجھ سے بڑی توقع تھی، ہمیں تو تجھ سے بڑی توقع تھی کہ تو ہماری قوم کا نام اونچا کرے گا. قوم کا، آئے ہائے قوم کا. اقبال نے بڑے تڑپ کر کہا تھا نا، آزر نے بت تراشا ہے نیا، اور اب نئے نئے بت بنے ہیں. پرانے بتوں کی لوگوں نے پوجا چھوڑ دی ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ تو یورپ والوں نے پہنایا تھا، سب سے پہلے عربوں کو پہنایا، ان کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھارا. ان کو کہا مصر للمصریین وسیریا للسیریین والعراق للعراقیین والایران للایرانیین. ایران ایرانیوں کا، عراق عراقیوں کا، شام شامیوں کا، مصر مصریوں کا. بانٹ دو، ان کے حصے بکھرے کیے، ٹکڑے ٹکڑے کیے. ایک ایک قبیلے کو اتنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا کر دی. ایک حکومت اتنی بڑی، آپ کا اسلام آباد شہر کے برابر، اتنی بڑی بھی حکومت ہوگی. کس لیے چھوٹی چھوٹی بنائی؟ تاکہ چھوٹے چھوٹے لقمے رہیں، جب چاہوں تو ان کو کھا جاؤں اور کوئی ان میں سے سانس بھی نہ لے سکے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. انہیں کہا قد کنت فینا مرجوا، تجھ سے تو بڑی امید تھی کہ تو بڑا ہوگا، کوئی بڑا انجینئر بنے گا، بڑا ڈاکٹر بنے گا، بڑا بیوروکریٹ بنے گا، بڑا مالدار بنے گا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم تو سوچتے تھے کہ تیرے باپ کی قسمت چمکے گی، تو بڑا ہونہار ہے، سیانا ہے، سمجھدار ہے، بڑا ہوگا تو ایک بڑے گھوڑے پر سوار ہوگا، آگے پیچھے تیرے نوکر ہوں گے، دائیں بائیں تیرے مال دولت کی ریل پیل ہوگی، اور تو ہماری قوم کا نام اونچا کرے گا. او بیوقوف، تو نے ہماری ناک ہی کٹوا دی، تو ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک دعوت دیتے رہے، نہیں مانا. آخر انہوں نے کہا کوئی نشانی دکھائیے. پوچھا کیا نشانی؟ کہا چاہتے ہیں کہ ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے، اور فوراً باہر آتے ہی بچہ دے، اور وہ عجیب قسم کی اونٹنی ہو. انہوں نے فرمایا کیسی بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہو، کیا اونٹنی پتھروں سے پیدا ہوتی ہے؟ کیا پتھروں سے گھیابن اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں؟ کچھ عقل سے تو کام لو. لوگوں نے کہا نہ عقل شکل کچھ نہیں، اگر ہے نبی تو دکھا، اگر نہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ نے یہ معجزہ بھی دکھایا. لوگوں نے کہا اب تو کبھی نہیں مانیں گے، پتا چلا کہ تو پکا جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سارا کچھ کیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب 3 دن تک انتظار کرو، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. اور 3 دن نہیں، فرمایا اس کو اب کبھی بھی بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، جب بری نیت سے ہاتھ لگاؤ گے سمجھو 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. پھر کیا ہوا؟ ان سے اونٹنی بھی برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک دن اکیلے یہی پانی پیے، اکیلے یہی گھاس کھائے، چونکہ اس کو دیکھنے سے دوسرے بدک جاتے تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن قوم کے جانور پانی پیئیں گے. انہوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور قرآن کہتا ہے پھر ان میں سے بڑا بدبخت اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب انتظار کرو. پھر انتظار کیا. پھر کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس آسمان سے بجلی گری، زمین میں زلزلہ آیا اور 1 سیکنڈ کے بعد ایسے ہو گئے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں کوئی باقی نظر آتا ہے اب دنیا میں؟ تلاش کرو کوئی ہے؟ سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے سوائے ایمان والوں کے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اس کا ابتدائی حصہ تو میں آپ کو سنا چکا کہ 5 فرشتے آئے تھے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ انسان ہیں، ان کی دعوت کا انتظام کیا لیکن وہ فرشتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا تو سکے چچیرے بھائی اور یا سکے بھتیجے، مشہور یہ ہے کہ بھتیجے ہی ہیں۔ عراق سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ نکلی تھی اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام نکلے تھے۔ اس کی قرآن نے گواہی دی ہے فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا۔ تو لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے نکل کر مصر سے ہوتے ہوئے سیریا یعنی شام پہنچے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مسکن تو بنا دیا فلسطین کے قریب اس گاؤں میں جس کو آج الخلیل کہتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھیج دیا مصر شام اور فلسطین کے بیچ میں ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا سدوم، اس میں 5 بستیاں تھیں، یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیج دیا۔ لوط علیہ السلام نے ایک عرصہ دراز تک تبلیغ کی مگر کوئی ایمان نہیں لایا، یہ لوگ مان کر نہیں دیے، اور ان میں ایک خاص برائی تھی۔ ایک چیز میں کہنا بھول گیا، ہر نبی پہلے توحید کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعد جو قوم میں خاص برائیاں ہوتی ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ اس قوم میں کیا خاص برائی تھی؟ اس قوم میں وہ برائی تھی جو آج 1400 سال بعد یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد اور لوط علیہ السلام کے تو ہزاروں سال بعد پارلیمنٹ میں جس کا بل پیش کیا جا رہا ہے، جس کو سپریم کورٹ میں جس کے جواز کے فتوے دیے جا رہے ہیں، وہ جرم کرتی تھی، یعنی مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بدکاری تو تم سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں۔ وہ ایسے بدبخت تھے، انہوں نے کہا کہ تم لگتے ہو بڑے پاکیزہ بنتے ہو، ہماری بستی سے نکل جاؤ یا چپ ہو جاؤ ورنہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ 5 فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ اوہو، انبیاء کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں اس کا قرآن نے ایک نقشہ کھینچا۔ لوط علیہ السلام اپنی بستی سے باہر ہیں، ان 5 بندوں سے ملاقات ہوئی، انتہائی حسین اور گورے شکل کے چھوٹی عمر کے لڑکے نظر آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ایک طرف پریشان ہیں کہ اگر ان کو اپنے ساتھ گھر نہ لے جاؤں تو یہ مروت کے خلاف ہیں، یہ نبوت کے اخلاق کے خلاف ہیں، لیکن اگر گھر لے جاؤں تو قوم بڑی کمینی، اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حملہ نہ کر بیٹھے۔ اس کو کیسے قرآن نے نقشہ کھینچا؟ اوہو، سیئ بہم وجوہا، قرآن کہتا ہے ان کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کا چہرہ اتر گیا، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا ہائے کیا کروں آج میں، کیسی بدقسمتی۔ آخر فیصلہ کیا کہ نہیں، ان کو گھر لے جاؤں۔ لے گئے گھر میں، ابھی گھر میں پہنچے تھے تو قوم نے حملہ کر دیا۔ اس کے اوپر لوط علیہ السلام نے فرمایا یا لیتنی، کاش کہ آج میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کسی بڑی طاقت کا میں سہارا لیتا۔ بس تب خدا کی قدرت جوش میں آ گئی۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے صبح کو، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں، بس عذاب آنے ہی والا ہے، تھوڑا سا انتظار کرو۔ پھر کیسے عذاب آیا، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، فجعلنا عالیہا سافلہا، فجعلنا عالیہا سافلہا، فرمایا فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا اور جو نیچے کا حصہ تھا اس کو اوپر سے ایسے پلٹا اور اوپر والا نیچے اور نیچے والا اوپر، اور ایسے پٹک کر مار دیا زمین کے اوپر۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، جن پتھروں پر لکھا ہوا ہے کہ کس کس مجرم کے سر میں لگنا ہے۔ اب جب زمین الٹ گئی تو مجرموں کے سر کیسے نظر آئے؟ مفسرین نے کہا کہ زمین الٹنے کے باوجود ان کے سر باہر نظر آتے تھے، ایک ایک پتھر ایک ایک کے سر میں لگتا تھا۔ اور یہاں بھی ایک نقشہ کھینچا قرآن پاک نے، اور وہ سورہ تحریم میں آئے گا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، چنانچہ لوط علیہ السلام کی نبوت سے، لوط علیہ السلام کے نبی بننے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے اوپر بھی ایک پتھر لگا اور اس کا بیڑا بھی غرق ہوا۔ اوہو،
یہی وہ مقام ہے جہاں نیچے سے پھر پانی نکلا اور یہاں سمندر بن گیا، جس کو آج ڈیڈ سی یا عربی میں البحر المیت یا اردو میں بحر مردار کہتے ہیں، اور اس کا پانی عجیب قسم کا پانی ہے، وہ دوسری دنیا کے سمندروں سے ملتا نہیں، اس کی شاخیں کسی سمندر سے ملتی نہیں، مگر بدقسمتی کی یہ بات ہے قرآن پاک نے مکہ والوں کے لیے کہا وَإِنَّهُمْ عَلَى بِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ سارے عذاب دیے ہوئے علاقے مکہ والوں کے راستے میں پڑتے ہیں، جب یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں ان کے راستے میں پڑتے ہیں، مگر یہ کہیں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور آج ہم یہ نقشوں میں دیکھتے ہیں، سیڑھیوں میں دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں ایسا ہوا، مگر ہم بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ بلکہ علامہ جسٹس تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، ان کے تجربے کے مطابق آج دنیا میں جتنی بے حیائی ڈیڈ سی کے آس پاس میں ہوتی ہے شاید اتنی دنیا میں کہیں نہ ہوتی ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے اور اس طرح زمین کو کیوں نہیں پلٹا جا رہا ہے، آخر کس چیز کا انتظار ہے، یہ ایک لمبا مضمون ہے، میں اس کو یہیں رکھتا ہوں، کل آپ اگر یاد دلائیں گے انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔